یا حسین یا حسین. میں دست ادب جوڑ کے عرض کر رہا ہوں، اور یہ جو باتیں عرض کر رہا ہوں بس گرہ میں باندھ لیجئے گا، بہت کام آئیں گی. دیکھیے، دو مسئلے ہیں جو تاریخ سے تعلق رکھتے ہیں. ایک مسئلہ یہ ہے کہ جو مخالفین اسلام ہیں، جو اسلام دشمن ہیں، وہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ اسلام بزور شمشیر پھیلا. اسلام بزور شمشیر پھیلا، اور مسلمان یہ کہتے ہیں کہ اسلام ہرگز بزور شمشیر نہیں پھیلا، اور سچ کہتے ہیں، حق کہتے ہیں. اسلام بزور شمشیر نہیں پھیلا ہے، لیکن اسلام بزور شمشیر پھیلا یا نہیں پھیلا یہ طے کون کرے گا؟ ہسٹری کی صحیح ریڈنگ، ٹھیک ہے نا؟ تاریخ کی صحیح قرأت. صحیح تاریخ بتائے گی، سچی تاریخ بتائے گی کہ اسلام بزور شمشیر پھیلا یا اسلام بزور عقل پھیلا، اسلام بزور علم پھیلا، اسلام بزور اخلاق پھیلا. یہ تاریخ بتائے گی نا. اس لیے تاریخ کا مطالعہ ضروری ہے یا نہیں ہے؟ اب تاریخ کے بہت سے ورژن ہیں. ایک تاریخ وہ ہے جو کرسچنس نے لکھی، ایک تاریخ وہ ہے جو جوز نے لکھی، ایک تاریخ وہ ہے جو مسلمانوں نے لکھی، ایک تاریخ وہ ہے جو ایسے مسلمانوں نے لکھی، ایک تاریخ وہ ہے جو ویسے مسلمانوں نے لکھی. ایک تاریخ وہ ہے جو ایسے دانشوروں نے لکھی، ایک تاریخ وہ ہے جو ویسے دانشوروں نے لکھی. سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ مختلف مکاتب فکر، کسی نے انڈیویجولی اپنی ایک آئیڈیالوجی بنائی، اور جو اس نے انفرادی طور پر ڈسکور کیا، چاہے اس کا کوئی ویسٹڈ انٹرسٹ تھا یا نہیں تھا، وہ اس کا انفرادی ویژن ہے اور انفرادی ورژن ہے. کہیں کلیکٹیو اپروچ ہوا اور اس کمیٹی کا یا اس جمعیت کا اپنا کوئی ویسٹڈ انٹرسٹ تھا یا نہیں تھا، جو بھی تھا. بہرحال اتنے ورژن تاریخ کے ہیں کہ ایک طرف مسلم دشمن اور اسلام دشمن دنیا مسلسل یہ دہراتی رہتی ہے اعتراض کہ اسلام بزور شمشیر پھیلا، اور مسلمان یہ کہتے رہتے ہیں کہ اسلام بزور شمشیر نہیں پھیلا. تو یہ مسئلہ طے کون کرے گا؟ صحیح تاریخ. اور مثالیں دے دوں، لیکن اس مسئلے پہ ایک مثال دے دوں، تحقیق کیجئے گا. جوانان عزیز، بطور خاص آپ جو انٹرنیٹ پر براؤز کرتے رہتے ہیں، ذرا دیکھیے گا. توجہ دلا رہا ہوں ایک مسئلے کی طرف، اور یہ مسئلہ سب کی سمجھ میں آ جائے گا. جو چیز مشہور ہے، معروف ہے اور تقریباً مسلم ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں تقریباً 60 سے زائد 66 67 یا 70 کے قریب، بعض حضرات کہتے ہیں 76 کے قریب، بعض حضرات کہتے ہیں 84 کے قریب، بہرحال 67 سے لے کے 84 تک اتنی چھوٹی بڑی جنگیں درپیش ہوئیں حضرت کو. اس میں کچھ بڑی بڑی جنگیں ہیں، باقی چھوٹی چھوٹی جنگیں. تو بس ایک یہ پہلے سن کر کہ اتنی جنگیں، وہ بھی کتنے عرصے میں؟ 40 برس تو نبوت کا زمانہ ظاہری تھا ہی نہیں. 40 برس کی عمر، 40 برس کے سن میں تو آپ نے اعلان فرمایا اور بعثت ہوئی. اس کے بعد مکے کا زمانہ، اس میں کوئی جنگ نہیں ہوئی. مدینے کے زمانے میں یعنی تقریباً 10 سال کے عرصے میں 84 کے قریب جنگیں، 80 82 84 جنگیں.
اب سوچ سکتا ہے، بس آدمی کو اتنی انفارمیشن مل جائے تو سوچے گا کتنی خون ریزی ہوئی ہوگی، سوچے گا نا۔ اب میں آپ سب کو چیلنج کر رہا ہوں، تحدی، اور پھر کر رہا ہوں پہچانو کہ رسول رحمت کسے کہتے ہیں۔ ہمارا خدا، ہمارا اللہ رحمان و رحیم ہے۔ ہماری کتاب کتاب رحمت ہے، ہمارا نبی رحمت للعالمین ہے، اسلام دین رحمت ہے۔ قرآن مجید جس پر نازل ہوا وہ رسول رحمت ہے، اور رحمت للمسلمین نہیں، رحمت للمومنین نہیں، رحمت للعالمین۔ تو کتاب رحمت ہے، رسول رحمت ہے۔ 100 تقریباً 84 جنگیں تو ضرور ہوئیں، 84 جنگیں ہوئیں، لیکن آپ یقین کریں گے کہ ان تمام جنگوں میں صرف 9 جنگیں ہیں جن میں خون ریزی کی نوبت آئی، باقی تمام جنگوں میں رسول کی رحمت یا ہیبت کارگر رہی۔ بس غور کر، یاد رکھیے گا یہ سب بات، یہ بار بار دہرانے کی ہے، یہ بار بار 80-82 جنگوں میں، 84 جنگوں میں صرف 9 جنگیں ہیں جس میں خون ریزی ہوئی، باقی سب میں یا رسول کا اخلاق کام آیا، یا رسول کا استدلال کام آیا، یا رسول کی رحمت کام آئی۔ محمد اور آل محمد نام ہی ان ہستیوں کا ہے جو تلوار کی دھار کو اخلاق کی چوٹ سے موڑ دیتے ہیں۔ یا حسین